اللہ کریم نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو، کسی چیز کا پتہ نہ ہو، اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو، فاسألوا اہل الذکر، ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو۔ اگر علم کی بات ہوتی، اگر علم پر بات ختم ہوتی تو اللہ کریم فرماتے فاسألوا اہل العلم، علم والوں سے پوچھ لیا کرو، نہیں فرمایا فاسألوا اہل الذکر، اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو تو ذکر والوں سے پوچھا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ علم والے اور ہیں، ذکر والے اور ہیں۔ حدیث پاک ہے انزل القرآن علی سبعۃ احرف، قرآن پاک 7 کی راتوں پر 7 طریقوں پر نازل ہوا۔ لکل حرف ظاہر و باطن، ہر حرف کا ایک ظاہر بھی ہے اور ایک باطن بھی ہے۔ فرمایا ان علی ابن ابی طالب عندہ ظاہر و باطن، قرآن پاک کے ہر حرف کا ظاہر بھی باطن بھی مولا علی کے پاس ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو قرآن کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، قرآن کے باطن کو بھی جانتے ہیں۔ قرآن کے ظاہر کو جاننے والے علماء ہیں اور قرآن کے باطن کو جاننے والے اولیاء ہیں، عرفاء ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ توجہ چاہتا ہوں کہ جتنے احکامات اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر ضروری اور لازم ہوئے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، جب نماز کا ذکر آیا، زکوٰۃ کا ذکر آیا، اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اللہ کے ولیوں کی باری آئی تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ حرف الا، یہ حرف تنبیہ کے لیے آتا ہے، اور الا کا معنی ہے خبردار، اور اس سے فوراً بعد اللہ کریم نے حرف ان ذکر فرمایا، اور ان کا معنی ہے بے شک، اور یہ لفظ، یہ حرف اسی جگہ پر استعمال ہوتا ہے کہ جس بات کے اندر کوئی شک وہم کی گنجائش نہ ہو۔ تو اللہ کے ولیوں کے ذکر سے پہلے اللہ کریم نے حرف الا بھی ذکر فرمایا، حرف ان بھی ذکر فرمایا۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ غم ہے۔ الا یہ حرف تنبیہ، اس کا معنی خبردار۔ اللہ کے ولیوں کی باری آئی تو اللہ کریم نے حرف الا ذکر فرمایا۔ جب نماز کا ذکر آیا تو اللہ کریم نے حرف الا ذکر نہیں فرمایا۔ زکوٰۃ کا ذکر آیا، حالانکہ یہ چیزیں فرض ہیں، زکوٰۃ کے ذکر سے پہلے اللہ کریم نے حرف الا نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ جب روزوں کا ذکر آیا تو حرف الا نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جب تم یہ مہینہ پالو تو اس مہینے کے ضرور روزے رکھو۔ جب حج کا ذکر آیا تو اللہ کریم نے حرف الا نہیں فرمایا، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ اکبر، جتنے بھی احکامات آئے اللہ کریم نے کسی حکم سے پہلے حرف الا نہیں فرمایا، اس لیے اللہ کریم جانتے تھے کہ اللہ کے ولیوں کے انکار کرنے والے پیدا ہو جائیں گے جو اللہ کے ولیوں کی اور ولایت کا انکار کریں گے۔ اللہ کریم نے اشارہ فرمایا لوگ نماز تو پڑھیں گے لیکن نمازی کی عظمت کو تسلیم نہیں کریں گے، لوگ روزہ تو رکھیں گے لیکن روزہ دار کی قدر و منزلت کو تسلیم نہیں کریں گے، لوگ زکوٰۃ تو دیں گے لیکن لوگ سخی کے درجات کو تسلیم نہیں کریں گے، لوگ حج تو کریں گے لیکن حاجی کے مراتب کو، درجے کو، اس کی عظمت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اسی طرح لوگ اللہ کو تو مانیں گے لیکن اللہ کے ولیوں کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں
انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ غم ہے۔ اب ولی کے بہت سارے معنی ہیں، بہت سارے معنی ہیں ولی کے۔ ولی کا معنی قریب بھی ہے، ولی کا معنی دوست بھی ہے، ولی کا معنی محب بھی ہے، ولی کا معنی محبوب بھی ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہے، ولی کا معنی شاہد بھی ہے۔ بہت سارے ولی کے معنی ہیں، بہت سارے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، حضور ولی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ولی اسے کہتے ہیں کہ جس کے ایک ہاتھ میں پتھر ہو اور دوسرے ہاتھ میں ہیرا ہو، پتھر کو دیکھے تو ہیرا بن جائے، ہیرے کو دیکھے تو پتھر بن جائے۔